آیت نمبر 3 وَأَذَانُ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان، اذان سے مراد اعلان، الی الناس تمام لوگوں کی طرف، کون سے؟ مشرک ہیں۔ یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، حج اکبر سے مراد قربانی والا دن یعنی 10 ذی الحج، اس دن ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اب ان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اب وہ جہاں ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اور اس برس کے بعد وہ مسجد کے قریب بھی نہیں آئیں گے، یعنی 9 ہجری کے بعد اب مسجد کے قریب نہیں آئیں گے۔ صحیح روایات میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ کو بھیجا، جنہوں نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کے موقع پر مشرکین کو یہ صورت سنائی اور اس کے ساتھ 4 باتوں کا بھی اعلان کر دیا۔ پہلی، جنت میں کوئی غیر مومن داخل نہیں ہوگا۔ دوسری، اب تم میں سے کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے دوبارہ۔ چوتھی، جن لوگوں سے اللہ کے رسول کا معاہدہ موقت ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدہ باقی وفا کیا جائے گا جب تک ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے، 4 ماہ کی مہلت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو 9 ہجری میں امیر بنا کر بھیجا اور سیدنا علی کو 30 یا 40 برات کی یہ آیتیں دے کے بھیجی، 30 پہلی یا 40 یہ آیتیں دے کر حضرت علی کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے عرفے کے دن وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی تھیں اور مشرکوں کو 4 ماہ ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی تھی۔ فَإِن تُبْدُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرما دیا، کیا اگر تم توبہ کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی شرک کو چھوڑ دو تو یہ تمہیں نفع دے گا، ورنہ 4 ماہ تو تمہیں دے دیے ہوئے ہیں۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے، کیا تمہارے لیے بہتر ہے؟ تمہاری جانوں مالوں اولادوں کو تم خود بچا بیٹھو گے، تم کیا کرو گے؟ جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے، خود کو بھی بچا لو گے اگر منہ موڑتے ہو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ اور اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، اللہ کو تو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے تم نہیں بھاگ سکتے، اللہ کے تو قدرت قبضہ میں ہو تم، ٹھیک ہے؟ اور کیا قتل سے امان دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ غور و فکر کریں، جلدی سے کچھ احتیاط کر لیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جن لوگوں نے کفر کیا آپ دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیں۔ آپ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا میں قید بھی ہے، عذاب کیا ہے؟ قید بھی ہوگی، جلا وطنی بھی ہوگی، قتل کی صورت میں عذاب بھی دیا جائے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تو اس سے بھی رسوا کن ہے، بعذاب علیم دردناک، ذہنی اور جسمانی اذیت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ کہہ دیں ان کو، اللہ سے بھاگو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں رسوا کن عذاب دے دے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا، جو مشرک عہد پر قائم ہیں، ثم لم ينقصوکم شیئا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو معاہدے کی خلاف ورزی کا باعث ہے، جنہوں نے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا اور تمہیں خلاف انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی، تمہارے لیے کسی اور کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے تمہاری مخالفت نہیں کی، کہ فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، ان لوگوں کے معاہدے کو اس کی مقررہ مدت تک پورا کرو، خواہ یہ مدت کم ہو یا زیادہ۔ یعنی اسلام معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا اس آیت سے، یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے، خیانت سے بچا رہا ہے نا اسلام، کی خیانت حرام ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عہد کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو کریں گے ان سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے۔
وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی، خیانت، شرک اور گناہوں سے بچے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں کن لوگوں سے معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ جو خود معاہدے کو کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، نہ خود معاہدہ توڑتے ہیں۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد میں بھی شامل نہیں ہوئے، ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ اور پھر اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے ساتھ ان کے معاہدے ان کی مدت تک پورا کرو۔ اب اسلام نے عہد پورا کرنے والوں کی مہلت 4 مہینوں تک محدود کیوں کی ہے؟ کیا وجہ بنی؟ دین کو مکمل طور پہ واضح کرنا تھا نا، کہ اس کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اور ہاں جی، دیکھیں اسلام نے نا عہد پورا کرنے والوں کی مہلت کو 4 مہینے تک محدود نہیں کیا۔ کیوں نہ کیا؟ ٹھیک ہے نا، میرا سوال تھا کیوں نہیں کیا 4 مہینوں تک؟ دیکھیں نا، معاہدہ جو پورا کرتا ہے اس کا خیال کیا جائے، چاہے مدت کم ہو یا زیادہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے نا، تو وہ توڑا نہیں، عہد کو نہیں توڑا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے دشمنوں کی کوئی مدد بھی نہیں کی، یہ تھا۔ پھر دیکھیں اس آیت میں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ طویل مدت پالیسی کا مقصد کیا تھا۔ چلیں اگر طویل مدت پالیسی بھی کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا آج سے؟ ہاں جی، اس طویل مدت کا یہ بھی مقصد تھا کہ جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، نکلیں ایک دفعہ، سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، بچنا ہے بچیں، نہیں تو پھر نکل جائیں تاکہ جزیرہ عرب پاک ہو جائے۔ یہ پالیسی کا مقصد بھی تھا۔ پھر اس پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہاں، دوسرا دیکھیں جب ان کو ایک مدت ملی ہے 4 ماہ کی، ٹھیک ہے، کہ اس پالیسی کے اندر یہ ہماری پالیسی ہے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، یہ 4 ماہ ہے، اس کا نتیجہ یہ اچھا نکلا کہ اس میں سے کئی تو جلا وطن ہونے کے بجائے اسلام ہی قبول کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں، ہمارے گھر، زمینیں، مطلب ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا بجائے کہ ہم جلا وطنی کریں۔ ٹھیک، پھر عہد کی دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عہد پورا کرو، انہیں بھی کہا، ان کو بھی کہا، اگر کسی کے ساتھ عہد ہے تو پھر یہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت میں کہ عہد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی تو ایک آیت سے ہمیں سامنے ہمارے آ رہی ہے بات، کیا پتہ چلا ہے؟ منافق کی نشانی ہے، اور اللہ سے بھی خیانت ہے، اور جو وعدہ پورا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ ہاں، جو وعدہ پورا کرے گا وہ اللہ سے ڈر کے ہی کرے گا۔ تو معلوم ہوا عہد کا پورا کرنا تقوی کی علامت ہے، اور اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایسا کرے تو میں ان سے محبت کروں گا۔